ہے. اگر ہم تجزیہ کرنا چاہیں تو ہمارا معاشرہ 4 کانسنٹرک سرکلز پر مشتمل ہے. ایک مرکز کے گرد 4 دائرے ہیں, ایک چھوٹا, پھر بڑا, پھر بڑا, پھر بہت بڑا. یہ جو سب سے بڑا دائرہ ہے آخری باہر کا, جس میں میرے نزدیک 85% آبادی ہماری ہے, اس کے بارے میں سخت الفاظ کہہ رہا ہوں, آپ غور کیجئے لیکن سوچئے. الفاظ کی ظاہری سختی پر نہ جائیے, حقائق پر نظر رکھیے. جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر, تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ. میرے نزدیک 85% آبادی کا دین و مذہب سے کوئی تعلق سوائے اس کے نام مسلمانوں کے. اس لیے اس میں آپ تہواروں کو چھوڑ دیجئے, تہوار منانا, شادی بیاہ, یہ تو آپ کے سوشل کسٹمز ہیں. عملی تعلق کا کم سے کم پیمانہ جو حدیث نے دیا ہے ہمیں, الفرق بین الاسلام والکفر الصلاۃ, کفر اور اسلام کے مابین حد فاصل نماز سے. جائزہ لے لیجئے کہ آپ کے معاشرے کی کتنی فیصد آبادی جو ہے وہ 5 وقتہ نماز کی پابند ہے. 1 فٹ رول ہے. اور یہ نہ سمجھیے کہ یہ صرف لکھپتیوں کروڑ پتیوں میں نمازی کم ہے. بات ہائی لینڈ میں اور آپ کہیں جھگیوں میں چلے جائیے, ایک ہی پرسنٹیج نظر آئے. آپ فٹ پاتھ پہ سونے والوں کو دیکھ لیجئے, ایک ہی پرسنٹیج نظر آئے. کوئی تعلق نہیں. صرف یہ ہے کہ مریں گے تو دفن کیے جائیں گے, عیدین کے اوپر شاید نماز پڑھ لیں, کپڑے پہن لیں, اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ. اس کے سوا شادی ہوگی تو کوئی مولوی صاحب آئیں گے اور وہ نکاح پڑھائیں گے. اس کے سوا کوئی عملی تعلق موجود نہیں. اس سے اندر آئیے جو سیکنڈ سرکل ہے, اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری آبادی کا ایک کافی بڑا حصہ, بقیہ 15 میں سے 10% کے قریب اس میں ہے. ان کا تعلق دین سے کچھ ہے, لیکن برا نہ مانیے, میں اس کے لیے 2 الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ بہت محدود بھی ہے اور مست شدہ بھی ہے, لمیٹڈ بھی ہے, پرورٹڈ بھی ہے. لمیٹڈ اس معنی میں کہ مذہب کا تصور ہے نماز, روزہ, حج, زکات, اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ, یا نکاح طلاق. آگے کاروبار میں مذہب, لین دین میں مذہب, بیع و شراء میں مذہب, مالیات میں مذہب, کہیں نہیں. اور یہ وہ طبقہ ہے جس سے ہماری جو کاروباری کمیونٹی ہے اس کا بہت بڑا طبقہ اس سے متعلق ہے. مذہب کا جو ڈھانچہ ہمارے معاشرے میں وہ ان کی بدولت ہے. مسجدیں یہ بناتے ہیں, شاندار مسجدیں بنائیں گے, ان میں قالین یہ بچھاتے ہیں, ان کے لیے سارا جو بھی علماء کی خدمت ہے وہ یہ کرتے ہیں. لیکن یہ کاروبار کا معاملہ علیحدہ ہے, اس کا تعلق دین سے نہیں ہے, اس میں حلال اور حرام کی بحث ہی نہیں ہے. اگر ہے بھی تو کیا کریں, مجبوری ہے. حسابات ہیں تو غلط ہے, اب اس کے اسباب کیا ہیں اس کو چھوڑ دیجئے, ان کی جسٹیفیکیشن کتنی ہے. کتنی بھی جسٹیفیکیشن ہے, جب آدمی ایک غلط حلف نامے پر دستخط کرتا ہے اپنا غلط حساب دے کر اور ایفیڈیوٹ پر سائن کرتا ہے, گلٹی کانشنس تو اس کا ہو گیا, ضمیر تو آلودہ ہو گیا. اور ظاہر بات ہے کہ گلٹی کانشنس کے ساتھ دنیا میں کوئی کام نہیں کیا جا سکتا. یہ ہمارا وہ دوسرا طبقہ ہے. تیسرا طبقہ جو کہ مذہبی زیادہ لوگ ہیں, ان میں کچھ تعلیم یافتہ لوگ ہیں, مختلف اسلوب سے, کوئی علامہ اقبال کا پیغام, کچھ مولانا مودودی کی تصانیف, کچھ فلاں کی کتابیں, کچھ ان کا ایک جذبہ پیدا ہوا ہے, اسلام دین ہے, اسلام کی بالا دستی ہونی چاہیے, بالا تری ہونی چاہیے, یہ سب کچھ ہے. لیکن اس کے لیے خود کچھ کرنے کو تیار. ان کی اپنی ساری پرسوٹ بالکل دس ورلڈلی پرسوٹ, اپنے ڈرائنگ روموں کی سجاوٹ ہے, اپنی کاروں کے ماڈل ہیں, اپنے ٹی وی کے سکرینز کی لمبائی چوڑائی ہے, اس کی سوچ ہے. بہت اچھے اچھے کھانے جیسے ہم نے ابھی کھائے ہیں, اس کے بعد بیٹھ کر کچھ دین کی بات تھوڑی سی ہوتی ہے, بڑے درد کے ساتھ دین کا تذکرہ کیا جائے گا. لیکن معلوم ہوا تجزیہ کریں گے تو نظر آئے گا کہ خواہش یہ کہ یہ سب کچھ اور لوگ کر دیں, دین غالب ہونا چاہیے لیکن اور کوئی کر دے, ہم بڑے خوش ہو جائیں گے. اس کے لیے کوئی قربانی کو, اپنے آپ کو بدلنا, اپنی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے تیار. آخری طبقہ بہت چھوٹا ہے, میں سمجھتا ہوں ہماری آبادی کا 5% سے زائد اس میں نہیں ہے. یہ وہ مذہبی لوگ ہیں, ایکٹیوسٹ ہیں, محنت بھی کرتے ہیں, جد و جہد کرتے ہیں, قربانیاں بھی دے رہے ہیں, لیکن ان کا سب سے بڑا المیہ آپس کا اختلاف. جتنے وہ ایفیکٹو ہو سکتے تھے اتنے بھی ایفیکٹو نہیں ہو سکتے. یہ ہے ہمارا انالیسس پاکستان کے مسلم معاشرے کا اسلام کے ساتھ عملی تعلق. تھوڑی سی جھلک میں آپ کو ایک اور دکھا دوں.
اسلام کی بنیاد ہے ایمان. ایمان کے اعتبار سے ہمارا حال کیا ہے؟ حقیقی حال. میرا تجزیہ یہ ہے، عوام الناس کے لیے ایمان ایک ڈوگما ہے، صرف ایک عقیدہ ہے جس کی پوٹلی بندھی ہوئی ان کے دماغ کے کسی ایک گوشے میں رکھی ہے. ان کی حقیقی ویلیوز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اپنی زندگی کے اندر زندگی کی عملی اقدار کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں اس کا. بس وہ ذہن کے ایک گوشے میں ہے، اللہ رسول کا نام ہے، سنا ہے. اور خواص میں برا نہ مانے، ایک طرف علماء کرام ہیں اور ایک طرف جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں. جدید تعلیم یافتہ لوگوں کا تو معاملہ وہ ہے اکثر و بیشتر کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. اور علماء کا حال بھی یقیناً ان میں بڑی سعید روحیں بھی ہیں اور بہت نیک لوگ بھی ہیں، انہی کے دم سے ہے کچھ یہاں پر روشنی اگر ہے. اکثر و بیشتر کا حال یہ ہے کہ سوائے پروفیشن کے اور کوئی تعلق ان کا نہیں. ان کے بھی قریب جا کر دیکھیے تو معلوم ہوگا وہی ویلیوز ہیں، وہی مادہ پرستی ہے، وہی تنخواہوں کے اور گریڈز کے چکر ہیں، وہی سیاست کے اندر، مسجدوں کی سیاست کے اندر بھی وہی کچھ ہو رہا ہے، وہی ٹریڈ یونینزم ہے مختلف طبقوں کے درمیان. معلوم یہ ہوا وہ زمانہ آ چکا ہے. میں نے ایک حدیث اب آپ کو سنانے لگا ہوں. حضور نے فرمایا یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر الناس تحت ادیب السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا اندیشہ ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ وہ بھی آئے گا کہ اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا، اور قرآن میں سے رسم الخط کے سوا حروف رہ جائیں گے، معنی نہیں ہوں گے. اور مساجد آباد تو بہت ہوں گی، عالی شان، ایک سے ایک عالی شان مسجد، وہی خراب من الہدی، ہدا سے خالی، ہدایت سے خالی ہوں گے. اور ان کے علماء، میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا، علماء حقانی ہر دور میں رہے ہیں اور رہیں گے، لیکن سوال تو یہ ہے کہ حکم الاکثر ہے حکم الکل. اکثر کے نزدیک وہ پروفیشن ہے، ایک پیشہ ہے. پیشے میں عیب نہیں رکھیے نہ فرحات کو نام، اس کی اپنی کچھ ریکوائرمنٹس ہے، پیشہ ورانہ چشمک ہے. الفاظ حدیث کے لرزا دینے والے ہیں کہ علماؤہم شر الناس تحت ادیم السماء، آسمان کی چھت کے نیچے بدترین مخلوق علماء ہوں گے. من عندہم تخرج الفتنہ، ان کے پاس سے، ان کے حلقے میں سے فتنے برآمد ہوں گے. وفیہم تعود، انہی میں لوٹ کر چلے جائیں گے. فتنے اٹھائیں گے بھی، یہ فتنوں کو پروان بھی وہی چڑھائیں گے. یہ ہے ٹو ہارنز آف ڈائلیما. ملک ہم نے بنایا جس کی اساس اور جس کا مستقبل، جس کا استحکام سوائے اسلام کے اور کسی شے سے ہے نہیں. حقیقت اسلام اور ایمان کے ساتھ جو ہمارے تعلق کی ہے وہ میرے مشاہدے میں یہ ہے. میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں نے آپ کو خاصا مایوس کیا ہے اور بڑا ہی تاریک رخ جو ہے آپ کے سامنے رکھا ہے.